الرحیم سورہ توبہ کا آخری حصہ آج تلاوت کیا گیا۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ جو منافق آپ کے ساتھ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، جب آپ واپس پہنچیں گے تو وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے اور ان کو کوئی جواب نہیں دینا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ سب منافق لوگ ہیں اور دل سے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا یحلفون لکم لترضوا عنہم، اگر وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے قسمیں بھی کھائیں، فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى، اللہ تبارک و تعالی ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ان کا گناہ اور جرم اتنا سخت اور سنگین ہے، ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو منافقین جن کی تعداد 80 اور 90 کے قریب تھی، وہ آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھانے لگے۔ ہم تو دلی طور پر تیار تھے، بس یہ عذر ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہیلے بہانے۔ ان میں 4 صحابہ کرام ایسے تھے جو اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، جن میں ایک حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے تھے۔ ان کا اونٹ سست ہو گیا تھا، بڑے پریشان تھے، چلتے رہے، بالآخر اپنے اونٹ کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر ایسے ہی وہ چلے اور روانہ ہو گئے۔ بہرحال ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور چلتے رہے۔ باقی 3 صحابہ تھے، حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان تینوں حضرات نے پہلے تو سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئیں گے تو یقیناً آپ ناراض ہوں گے، کوئی نہ کوئی ترتیب ہمیں بنانی چاہیے۔ ان حضرات نے آخری فیصلہ یہ کیا کہ ہمیں سچ سچ بتا دینا چاہیے کہ ہماری غلطی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی، اور ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، ہمارے دل میں پورا ایمان ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے چونکہ حکم دے دیا تھا کہ آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دینا، خاموشی اختیار کرنی ہے، تو ان 3 صحابہ کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ان کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے بارے میں احکامات سخت ہوتے چلے گئے۔ صحابہ اکرام کو حکم دے دیا گیا کہ ان 3 سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، سوشل بائیکاٹ۔ چنانچہ کعب ابن مالک کے بہت گہرے دوست تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ یہ پریشان ہو کر حضرت طلحہ کے باغ میں گئے اور جا کر کے سلام کیا، حضرت طلحہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بولتے رہے، باتیں کرتے رہے، انہیں آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، یہ الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ ہمارا معاملہ بڑا سنگین اور سخت ہے۔ بہرحال معاملہ چلتا رہا۔ جب 40 دن ہو گئے ان کو، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو پیغام کہلا بھیجا کہ تم نے ان سے قربت نہیں کرنی۔ اب یہ حضرات کہتے ہیں باوجود زمین کشادہ ہونے کے ہمارے اوپر تنگ ہو گئی، اتنا سخت معاملہ، صحابہ میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ گھروں میں ایک بیوی تھی، ان کو بھی حکم آ گیا کہ کسی قسم کا ان سے کوئی تعلق اور گفتگو نہیں رکھنی۔ ان میں حضرت ہلال جو تھے وہ بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے، وہ اپنے کام نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی بیوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے شوہر بہت بڑی عمر کے ہیں اور بزرگ ہیں اور وہ سچے مسلمان ہیں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں ان کے کام نہ کروں تو وہ خود کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ دوسرے صحابہ کو بھی خیال آیا اور بعض لوگوں نے کہا بھی کہ تم بھی جاؤ اپنی بیویوں کو بھیجو، لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ اس دوران ایک واقعہ اور پیش آ گیا۔ شاہ غسان نے ایک خط بھیجا حضرت مالک، کیا نام تھا جی، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور شہر میں وہ آدمی ان کو ملا، اور اس میں بڑے عجیب الفاظ تھے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو آپ کے ساتھی نے چھوڑ دیا ہے اور سارا نظام خراب ہو گیا ہے، آپ فوراً ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو مرتبہ دیں گے، عزتیں دیں گے، فلاں فلاں۔ تو یہ کہتے ہیں جی میں پہلے پریشان تھا، میرا دل رو رہا تھا، میرے آنسو اب تھمتے نہیں تھے کہ میری یہ حالت ہو گئی کہ غیر مجھ سے امیدیں باندھ لی غیروں نے۔ میں نے وہ خط لیا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا، اور پھر میری حالت بڑی غیر ہو گئی اور میں بڑا سخت پریشان ہو گیا۔ بہرحال 50 دن جب گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 حضرات کی توبہ کا حکم نازل فرمایا، اور سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے کعب ابن مالک کو یہ بشارت دینے کے لیے اور مبارک دینے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑے، حضرت سعید اور دوسرے صحابہ کرام بھی ان حضرات کو یہ خوشخبری سنائی اور مبارکباد دی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہاں جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ خوش ہوتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چاند آپ کے چہرہ انور میں آ گیا ہے، بلکہ اس سے زیادہ آپ کے چہرے میں حسن آ جاتا تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو الفاظ مجھے ارشاد فرمائے وہ میرے دل کی آواز تھی۔ فرمایا کعب جس دن تیری ماں نے تجھے پیدا کیا اس دن سے لے کر آج تک، فرمایا یہ تیرے لیے پہلا دن ہے جو سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے تیرے لیے توبہ کا حکم نازل فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں واقعی میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن یہی تھا۔ دوسرے صحابہ کرام کی بھی یہی حالت تھی اور ان کو بھی مبارکبادیں دی جا رہی تھیں، اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو جو جن الفاظ سے نازل فرمایا وہ الفاظ بھی بڑے عجیب تھے۔ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اور آگے فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ 3 لوگ، چوتھا نہیں، یہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے اللہ تعالی نے توبہ کو قبول فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی، مہاجرین اور انصار کی اللہ تعالی نے بڑی تعریف فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنات کو تیار کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا حکم دیا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، فرمایا کہ زکوٰۃ لے لیا کرو، اس سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں، تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، مال بابرکت بھی ہو جاتا ہے اور پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے مسجد زرار کا قضیہ ذکر فرما دیا۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 10 قبائل کے 10 افراد آپس میں انہوں نے مشاورت کی، اور ان سب کا گرو تھا ابو عامر، اور یہ حضرت سیدنا حنظلہ جو غسیل الملائکہ تھے، جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا، ان کے والد تھے۔ ان کی مشاورت سے انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور اس مسجد کے بنانے کا منصوبہ یہ تھا کہ مسجد کے نام پر یہاں ہم اسلحہ جمع کریں گے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو 2-4 صحابہ ہیں ان سب کو ختم کر دیں گے۔ بڑے سخت منصوبے تھے ان کے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بھی کہا کہ آپ پہلی نماز برکت کے لیے اس مسجد میں پڑھا دیں تاکہ اس کو مسجد کا نام مل جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں دیکھیں گے۔ پھر آپ غزوہ تبوک میں چلے گئے، پھر واپسی پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرما دی۔ فرمایا کہ اتخذوا مسجدا ضرارا، ان لوگوں نے مسجد ضرار بنائی ہے، وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کفر کو رائج کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق اور پھوٹ ڈالنے کے لیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں سب جھوٹی ہیں. لا تقم فیہ ابدا، آپ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، اس کے مقابلے میں جو مسجد نبوی ہے اور مسجد قباء ہے اس کے فضائل یہاں بیان فرما دیے. وہ ان کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور یقیناً ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد قباء میں جا کر کوئی 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے تو ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے. اس کے فضائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان صحابہ کی بھی تعریف کر دی جو پاکیزگی میں مبالغہ کرتے ہیں، یعنی ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے نجاست کو خوب صاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کی بڑی تعریف فرمائی اور ان پر خوشی کا اظہار فرمایا. اس کے بعد اہل ایمان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے نفسوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے. اب مسلمان بکا ہوا ہے جنت کے بدلے میں، اب اس کو جنت ملنی ہے اور اس نے جنت کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں لڑے گا، پہلے قتل کرے گا، پھر اگر نوبت آ گئی جان دینے کی تو اپنی جان بھی دے دے گا. ہمارے ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، میں سن کر حیران ہوا. کہا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم ناموس رسالت کے لیے جان بھی دے دیں گے، فرمایا نہیں نہیں، یوں نہ کہو، یوں کہو ہم جان لیں گے. جان لیتے ہوئے اگر حالات ایسے بن گئے جان دینا پڑی تو دے بھی دیں گے، ہم مرنے کے لیے نہیں، ہم تو مارنے کے لیے آئے ہیں. مریں کیوں؟ ہم تو ماریں گے ان کو جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرے گا، ختم نبوت یا ناموس رسالت کے بارے میں کوئی بات کرے گا، ہم اس کی زبان کھینچیں گے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہم جان نہیں دیں گے، جان بعد میں دیں گے اگر ضرورت پیش آ گئی تو مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگا. اور قرآن پاک میں بھی ایسے ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، پہلے قتل کریں گے، پھر اگر حالات بن گئے اور وہ غالب آ گئے اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم شہید ہو گئے تو وہ بھی قبول ہے، وہ بھی قبول ہے. لیکن ابتدائی درجہ نہیں ہے یہ شہادت کا، ابتدائی درجہ غازی بننے کا ہے. جاؤ ان کو مارو اور غازی بن کر کے آؤ. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے کچھ خصوصی فضائل ذکر فرما دیے. فرمایا یہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں، رکوع سجدے کرنے والے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سختی سے حکم دے دیا کہ آپ نے آج کے بعد کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اپنے باپ کے لیے بھی آپ نے استغفار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگنی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا جو حکم تھا، کتب علیکم القتال، جہاد فرض ہو گیا تھا ہر ایک پر، جیسے کتب علیکم الصیام ایسے کتب علیکم القتال تھا. جہاد کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا. یہاں ایک آیت آ گئی فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. پہلے جہاد ہر ایک پر فرض تھا، اب فرمایا کہ نہیں، ہر ایک پر علم حاصل کرنا فرض ہے. جہاد کے لیے ایک فرقہ جائے، ایک جماعت جائے، وہ بھی جب واپس آئے تو علم حاصل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھے. اب علم فرض ہو گیا اور جہاد فرمایا وہ فرض کفایہ ہو گیا. اگر ایک جماعت بھی اگر جہاد کر رہی ہے تو سب کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں. اس کے بعد جہاد کے کچھ احکام اور فرائض بتا دیے اور فضیلت بتا دی، منافقین کا ذکر کر دیا. اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالی نے فرمائی حریص علیکم بالمؤمنین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے حریص تھے، اس کو بھی معاف کر دو، اس کو بھی معاف کر دو. عرفات کے میدان میں مزدلفہ میں بڑی دعائیں فرما رہے تھے. اور یہاں اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کو دیکھ کر 2 جملے ارشاد فرمائے کہ آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں نام اپنے محبوب کے نام کر دیے، اپنے دونوں نام اپنے محبوب کے نام کر دیے. ان کی رافت اور رحمت کو دیکھ کر امت پر اتنی مہربان
تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعریف بھی ہو گئی. اور آخری جو آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، علماء نے لکھا ہے یہ کلمات 7 مرتبہ صبح اور شام جو شخص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دیں گے، ساری مشکلات اللہ تعالیٰ ان کی دور فرما دیں گے. اس کے بعد سورہ یونس تلاوت کی گئی ہے. فرمایا کہ اس میں 109 آیات ہیں اور اس میں 11 رکوع ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے. صرف 3 آیتیں اس میں مدنی ہیں، باقی ساری آیات گویا کہ 108 آیات اس میں مکی ہیں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کا ابتداءً ذکر فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور کفار کا جو آپ کے ساتھ رویہ تھا اس کو بھی اللہ تعالی نے ذکر فرما دیا. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں کہ آپ جادوگر تھے، ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے توحید کے کچھ دلائل ارشاد فرمائے، اور اس میں یہ بھی فرما دیا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورج کو اللہ نے ضیاء بنا دیا اور فرمایا چاند کو نور بنا دیا. وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں اللہ نے مقرر فرما دی. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم لوگ سالوں کو اور حساب کتاب کو جان سکو. یہ جو تاریخوں کا علم ہے یہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے. سورج سے معلوم کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، اس کے تغیرات ہر کوئی نہیں جان سکتا. البتہ چاند کا جو معاملہ ہے یہ تو جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ اور دیہاتی سے دیہاتی آدمی کیوں نہ ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے آج کیا تاریخ ہے، کیا معاملات ہیں. تو اس طرح اللہ تعالی نے اس کو بھی بیان فرما دیا. رات اور دن کا بدلنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. آسمان اور زمین کی جتنی تخلیقات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لآیات لقوم یتقون، اس میں بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اس کے بعد اہل جنت کی پکار اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی. جنت میں جانے والے کہیں گے سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. علماء نے لکھا ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ اور ہر کام کے اختتام پر الحمدللہ ہونا چاہیے، اسی سے ثابت کیا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے قرآن پاک کی کچھ فضیلت اور قرآن پاک کے متعلق کچھ ارشادات فرمائے. اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، قرآن پاک کی آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سناتے تھے اور وہ انکار کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ فرمایا لبثت فیکم عمرا من قبلی، میری ساری عمر تمہارے سامنے گزری ہوئی ہے، میں نے آج تک کسی استاد سے نہیں پڑھا، میں کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتا، آپ دیکھ چکے ہیں. اس کے باوجود اتنا عظیم کتاب میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ میرا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. لیکن کفار کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مختلف حالات اور واقعات آسمان اور زمین میں جو تغیرات ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے توحید اور رسالت اور عقیدہ معاد کی طرف مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو متوجہ کیا. اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا من یرزقکم من السماء والارض، اب سوالیہ انداز شروع ہو گیا، تمہیں رزق کون دیتا ہے، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، تمہیں دیکھنے اور سننے کی قوت کس نے دی ہے، اگر کائنات میں کوئی ہے تو ذرا پیش تو کرو کسی کو. ظاہر ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، بڑے سے بڑا کافر یہ جواب نہیں دے سکتا کہ مجھے دیکھنے کی قوت فلاں نے دی. ظاہر ہے ایک اللہ ہیں جنہوں نے یہ ساری قوتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی چند خصوصیات ذکر فرما دی. فرمایا قد جاءتکم موعظہ، اس میں نصیحت ہی نصیحت ہے. فرمایا کہ وشفاء لما فی الصدور، اور سینے میں جتنی بیماریاں ہیں، حسد کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، ریا کی بیماری ہے، کفر اور شرک کی بیماری، فرمایا ہر بیماری کے لیے شفا ہے. وہدن ورحمہ، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے اور رحمت ہی رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، اس نے ہمیں عطا فرمائی. فرمایا اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے. اس آیت کو دیکھ کر ہمارے اکابر فرماتے ہیں جب قرآن پاک پڑھنے کی توفیق ہو جائے اور خاص طور پر حفظ کرنے کی توفیق ہو جائے فلیفرحوا، خوب خوش ہونا چاہیے. یہاں تو اللہ نے خود فرمایا خوشی بناؤ، تو خوب خوش ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں جس کو بھی جتنا توفیق ہو جائے
اس پر خوشی منانی چاہیے کہ آج اللہ نے مجھے قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اولیاء اللہ کے کچھ علامات اور نشانیاں بتا دی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور ان کی نشانیاں یہ ہیں آمنو، ان کے اندر ایمان ہوگا، وکانو یتقون، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ متقی ہوں گے، تمام گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا ان کے لیے بڑی بشارت اور خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو بیان کرنا شروع کیا ہے، اور یہ تقریباً 2 رکوع تک چلا جائے گا، 1 رکوع تک چلا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا واقعہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، اور اس کے آخر میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرعون کی لاش کو ہم نجات دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھیں گے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت پکڑیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد یہ چونکہ سورہ یونس ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ آپ حضرات یقیناً سن چکے ہیں کچھ نہ کچھ۔ نینوا ایک مقام تھا، وہاں حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن قوم تو بڑی عجیب قوم ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کتنا دین پر عمل کرتے ہیں، نبی کی بات کو کتنا مانتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جب تنگ آ گئے تو اللہ تعالی سے بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالی نے فرمایا 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ خبر دے دی۔ اب قوم جو ہے سمجھتی تھی کہ حضرت یونس تو سچے ہیں، جو بھی بات آج تک زبان سے نکلی ہے کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی، تو بات تو سچی ہے، اب بچیں گے نہیں ہم لوگ۔ لیکن رات کو دیکھیں گے، 30 دن سے پہلے جو رات آئے گی دیکھیں گے اگر یونس یہاں موجود ہیں پھر تو ہم سکون سے رہیں، اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو پھر یقین کر لو کہ ہم اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آئے گا۔ چنانچہ رات کو حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چلے گئے، اور ان کو ضابطہ معلوم تھا جہاں اللہ کا نبی ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کوئی بات نہیں فرمائی، اور صبح عذاب آنے والا ہے، بس چل پڑے جی، اپنے چند مسلمانوں کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ صبح جب انہوں نے سناٹا دیکھا اور کالا سیاہ بادل دیکھا اور اللہ کا عذاب آتا ہوا دیکھا تو کہا حضرت یونس کو دیکھو۔ ساری قوم مل کے تلاش کر رہی ہے، سب نے آ کر کہا جی یونس یہاں نہیں ہے۔ فرمایا بس اللہ کا عذاب آیا۔ تو ساری قوم نے مل کر فیصلہ کیا کہ ایک میدان میں چلتے ہیں اور چل کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ورنہ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ماؤں سے الگ کر دیا جائے، اور جانوروں کے جو بچے ہیں ان کو بھی اپنی ماؤں سے الگ کر دیا جائے، تاکہ وہ چیخیں چلائیں، ادھر سے مائیں چیخیں اور چلائیں اور اللہ کو رحم آئے۔ اتنا ان کو یقین تھا۔ بہرحال وہ میدان میں چلے گئے اور اللہ تعالی نے ان پر اپنے عذاب کو ٹال دیا، سچی توبہ کر لی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام چلے، جب باہر پہنچے، باہر ایک مقام پر پہنچے تو ایک کشتی تیار تھی، اس میں بیٹھ گئے، اور کشتی آگے چل کر بھنور میں پھنس گئی، تباہ ہونے کے قریب ہو گئی۔ تو وہاں حالات ایسے تھے، رواج ایسا تھا کہ جب کشتی میں کوئی بھگوڑا آتا تو سمجھتے کہ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کشتی میں سب نے کہنا شروع کر دیا کون ہے جی، کون ہے جو آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے پہچان لیا یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنا حسین و جمیل ہیں، آپ نہیں ہو سکتے، ہم قرعہ ڈالتے ہیں۔ چنانچہ قرعہ ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کشتی سے چھلانگ لگائی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، اس نے اپنا منہ کھولا اور حضرت یونس اندر چلے گئے۔ پھر یہ مچھلی بھی کسی اور مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام تمہاری غذا اور خوراک نہیں، بلکہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ حضرت یونس کے لیے قید خانہ ہے، چند دن تم نے اس کو امانتاً سنبھالنا ہے۔ مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں 2 دن 3 دن کا بھی ہے،
40 دنوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور فرمایا کہ 7ویں زمین کی تہ تک وہ مچھلی ان کو لے گئی اور خوب سیر کرائی۔ وہاں جا کر حضرت یونس علیہ السلام نے مختلف جانوروں اور حیوانات جو پانی میں ہوتے تھے ان کی تسبیحات کو سنا۔ حضرت یونس حیران ہو گئے، بھی یہ ساری مخلوق اللہ کی اتنی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں کچھ کلمات القاء فرمائے۔ آپ نے وہ کلمات زبان سے کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، ان نے آ کر ساحل سمندر پر ان کو اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس کپڑے نہیں تھے اور جسم کی حالت بھی کچھ عجیب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کدو کا ایک درخت اگا دیا، اس کے پتے اپنے جسم پر لگائے اور 2-4 دنوں میں ان کی حالت بہتر ہو گئی۔ تو وہاں سے نکلے تو ایک آدمی جانور چرا رہا تھا، اس کو ملے، پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں حضرت یونس کی قوم میں سے ہوں۔ واقعہ آگے چلا تو حضرت یونس نے اس کو اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ بادشاہ کو جا کر کے خبر دو کہ یونس آیا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں بغیر شہادت کے اس کے پاس جاؤں گا تو میں قتل ہو جاؤں گا، وہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام، اچھا قوم میں بڑا عجیب رواج تھا، کوئی شخص جھوٹ بولتا، کوئی بات کرتا اور وہ جھوٹی ہوتی اور اس پر اس کے پاس شہادت نہ ہوتی تو اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا تھا۔ جھوٹ گوارا نہیں تھا، کوئی بھی بولتا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب رات کو وہاں سے آئے تھے اور کہہ کر کے آئے تھے کہ عذاب آئے گا اور صبح عذاب نہیں آیا، تو حضرت یونس بڑے پریشان ہوئے کہ یہ قوم تو کہے گی کہ تم نے کہا تھا عذاب آئے گا، وہ آیا نہیں اور میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے حضرت یونس آگے چل پڑے کہ قوم مجھے چھوڑے گی نہیں۔ اب ایک خوف تھا۔ یاد رکھیں ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے، لیکن ایک طبعی خوف یہ بھی ہر پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کسی پیغمبر سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ اب دیکھ رہے ہیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، تو اس نے کہا کوئی گواہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام اس چرواہے کو لے کر کے چلے گئے، درخت کو حکم دیا تم بولو اور زمین کو حکم دیا تم بھی بولو۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ یونس علیہ السلام ہے۔ تو اس چرواہے نے کہا اچھا میں اگر پھر تمہارے پاس آؤں تو پھر گواہی دو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل دیں گے۔ اب یہ چلا گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو جا کر کے خبر دی کہ حضرت یونس سے میری ملاقات ہوئی ہے اور وہ فلاں جگہ ہے۔ اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم، فوراً حکم دیا اس کو قتل کرو جی۔ اب یہ ڈر کے مارے کہنے لگا جی میرے پاس 2 گواہ موجود ہیں۔ کہاں ہیں جی؟ کہا جی سمندر کے قریب چلو، وہاں ساحل سمندر پر زمین بھی اور ایک درخت بھی گواہی دیں گے۔ بادشاہ نے انتظام کیا، بندے بھیجے، وہاں جا کر کے وہ پہنچے تو دونوں نے گواہی دی۔ اس گواہی پر بادشاہ نے اس چرواہے کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا، کہا کہ تم اس لائق ہو کہ تم بادشاہ بن جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے اس کو بادشاہت دے دی اور خود نیچے اتر آیا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام اس کے بعد رہے اور پھر دعوت کا کام بھی چلتا رہا۔ یہ واقعہ اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرما دیا، اور اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر پھر اللہ تعالی نے قرآن پاک کی حقانیت اور قرآن پاک کے بارے میں کچھ ارشادات فرما دیے۔ اس کے بعد سورہ ہود تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ ہود اس میں 123 آیات ہیں اور اس میں 10 رکوع ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے سوائے ایک آیت کے۔ اس میں ایک آیت مدنی ہے، باقی ساری صورت یہ مکی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک کی حقانیت کو بیان فرمایا، کتاب احکمت آیاتہ، فرمایا قرآن پاک میں جتنی بھی آیات ہیں یہ محکم ہیں اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سب کا رزق اللہ تعالی کے ذمے ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی کے انبیاء علیہ جو خاص برگزیدہ پیغمبر تھے ان کے تذکرے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ نہ ماننے والوں کا برا انجام بھی ہے، بڑے سخت عذاب بھی اللہ نے نازل فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی عجیب ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال سفید نکل آئے۔ حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے؟ فرمایا سورہ ہود اور اس جیسی چند صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اس کے مضامین بڑے سخت ہیں۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آج تلاوت کیا گیا ہے۔ کچھ تفصیلات تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہاں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال تک کشتی بنائی اور بڑی عجیب کشتی تھی۔ پوچھا کیسے بناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ایسے بناؤ جیسے مرغے کا سر ہوتا ہے، اس کا اگلا حصہ، اور پیچھے ایسے ہو جیسے مرغے کی دم ہوتی ہے، اور درمیان میں ایسے بناؤ جیسے پرندے کا پیٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا، حدیث میں آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اب اس میں کتنے لوگ سوار ہوئے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی 3 بیویاں، حضرت نوح علیہ السلام خود اور ان کی بیوی، یہ 8 افراد تھے۔ اور بعض روایات میں قرآن پاک کی آیات میں من آمنہ کے الفاظ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو مسلمان ہونے والے تھے، بعض حضرات نے ان کی تعداد بھی لکھی ہے، تو یہ حضرات اس میں سوار ہوئے، اور ان کے علاوہ جو کشتی کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے سب غرق ہو گئے۔ پانی کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط فرمایا۔ تو ایک بیٹا بھی جو حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان تھا، بات کو اس نے نہیں مانا، حضرت نوح علیہ السلام آخر تک اس کو بلاتے رہے، پکارتے رہے، لیکن اس نے بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ یا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ارکم معنا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ چلو۔ تو وہ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، یہ پانی میرا کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ فرماتے ہیں بس ایک پانی کا جھونکا، کیا آیا جی؟ ہاں، ریلا آیا، بس وہ ختم جی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام شفقت پدری میں پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے بھی رہے ان ابنی من اہلی، یہ تو میرا بیٹا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا کہ تیرے اہل کو میں سزا نہیں دوں گا، یہ تو میرا سگا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اس کا رشتہ اور نسب آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ایمان کے بعد جو رشتہ ہے وہ صرف اور صرف دین کی بنیاد پہ چلتا ہے، یاد رکھیں۔ اخوت اور برادری وہ صرف اور صرف دین کی بنیاد پر ہے، خون کی بنیاد پر نہیں ہے۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، اب دیکھ لیں وراثت نہیں چلتی۔ کوئی ایک کافر ہو جائے، وراثت ختم، سارے تعلقات اور معاملات ختم، وہ رشتے ختم۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کو سمجھا دی۔ بہرحال اس میں تاریخی واقعات اور بھی بہت زیادہ ہیں، وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ جب حضرت نوح نے کشتی بنائی تو قوم نے آ کر اس میں پخانے شروع کر دیا اور غلاظت سے بھر دیا۔ پھر اللہ نے ان کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا، اور ایک آدمی وہاں بیٹھا پخانہ کر رہا تھا، بس اس کا سر چکرایا اور اندر غوطہ لگا کے جب باہر نکلا تو غسل کیا، ساری بیماری ختم۔ تو اس نے اعلان کیا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، دوائی مل گئی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو ساری قوم نے پھر اس کو صاف کیا، اتنا صاف کیا کہ اس کو دھو کر اپنے جسم کو مر رہے تھے۔ بالکل اللہ نے کشتی کو صاف ستھرا اور پاکیزہ بنا کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو واپس کیا۔ اس میں بہت سارے عبرت کی باتیں ہیں اور اسباق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل